موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ برقائی غصے میں لرز رہا تھا۔ اس نے آبنوسی کرسی کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری قوم کے بزرگ، ہلاکو کے خلاف ضرور کارروائی کی جائے گی اور تم میری التجا پر بیٹھ جاؤ اور سکون سے میرے ساتھ بات کرو۔ بوڑھا عرب اور برقائی دونوں بیٹھ گئے۔ عرب نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، کہیں ایسا نہ ہو ہلاکو کو آپ اپنا عمزاد جان کر اس کے خلاف کچھ کرتے ہوئے ہچکچائیں اور وہ یکے بعد دیگرے ہمارے سب شہروں کو ویران کر دے۔ برقائی نے غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا، ہلاکو تو میرا عمزاد ہے، اگر میرا سگا بھائی باتو بھی مسلمانوں پر اس طرح مظالم کرتا تو خدا کی قسم میں اس کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیتا۔ بوڑھے عرب نے بے چینی سے پہلو بدل کر کہا، وہ اس وقت شمالی عراق میں ایک شہر میارفتین کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ محاصرہ کو کئی ماہ گزر چکے ہیں اور اس شہر کا حاکم ناصر الدین موت کے مسافروں کے ساتھ مل کر بڑی جواں مردی سے اپنا دفاع کر رہا ہے۔ برقائی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیا موت کے مسافر بھی ہلاکو کے خلاف صف آرا ہو چکے ہیں؟ ہاں، وہ سر پر کفن باندھ کر میار فتین کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کے سالار اعلیٰ امیر بن خزام نے ہلاکو کے لشکر پر کئی ایک جان لیوا شب خون مار کر اس پر یہ واضح کر دیا ہے کہ مسلمان جاگ رہے ہیں۔ بوڑھے عرب نے فیصلہ کن انداز میں پوچھا، آپ کب تک ہلاکو کے خلاف اٹھ سکتے ہیں؟ برقائی کا سر جھک گیا اور سوچتے ہوئے اس نے کہا، ہلاکو کے خلاف اٹھنے کے لیے مجھے تیاری کرنا ہوگا اور اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ اگر میں ہلاکو کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں تو ایک طرف منگو دشت کا خاقان اپنی آبائی فوج کے ساتھ میری طرف بڑھے گا اور دوسری طرف اس وقت چین میں لڑتا ہوا ہلاکو کا دوسرا بھائی قبلائی خان مجھ پر حملہ آور ہوگا۔ ایسی صورت میں جب کہ منگو، قبلائی اور ہلاکو کی صورت میں دنیا کی تین عظیم طاقتیں میرے خلاف اٹھیں گی، مجھے پوری تیاری کے ساتھ ان کے ساتھ ایک طویل اور نہ ختم ہونے والی جنگ کی تیاری کرنی ہوگی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں زیادہ وقت نہ لوں گا۔ سمرقند اور بخارا کے مسلمان پہلے ہی میرے پاس جمع ہو چکے ہیں۔ اب میں کچھ روسیوں کو اپنی فوج میں تربیت دوں گا اور بہت جلد ہلاکو کے خلاف جنگ کی بساط کھول دوں گا۔ آپ کچھ روز تک میرے گھر مہمان ہوں گے۔ ویسے میں آج ہی ایک قاصد ہلاکو کے پاس بھیج کر اسے متنبہ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف جو کارروائی تم کر رہے ہو اس کا انجام ہماری نسبت تمہارے حق میں زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ برقائی نے دروازے کی طرف منہ کر کے کسی کو پکارا، اسامہ اسامہ۔ وہی ترک تیزی سے کمرے میں داخل ہوا جو باہر پہرا دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی برقائی نے بوڑھے کی طرف اشارہ کر کے کہا، انہیں مہمان خانے لے جاؤ، یہ کچھ روز یہاں قیام کریں گے اور تم فوراً واپس آ جاؤ۔ تم میری طرف سے ایک پیغام لے کر ہلاکو کے پاس جاؤ گے۔ ان سے اس شہر کا محل وقوع پوچھ لو جہاں اس وقت غلیظ ہلاکو ایک مسلمان حکمراں اور ہمارے معزز بھائی امیر بن خزام سے جنگ کر رہا ہے۔ اسامہ بوڑھے ربی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ برقائی نے قلم سنبھالا اور کاغذ پر لکھنا شروع کیا، اس پروردگار کے نام سے جس نے مجھ جیسے ویران حال اور بھٹکے ہوئے انسان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ برقائی کی طرف سے اپنے عمزاد بھائی ہلاکو کے نام۔ ہلاکو، تم نے اپنے رشتہ داروں سے صلاح کیے بغیر بغداد کو تاراج کیا ہے۔ تم جانتے ہو میں مسلمان ہوں اور بغداد ہمارے لیے کس قدر مقدس شہر ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ تم مسلمانوں پر مظالم کر رہے ہو اور نصرانیوں کو تم نے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ ہلاکو، بغداد عالم اسلام کا قیمتی اثاثہ اور آخری پونجی تھی، تم نے اسے برباد کر کے
ہمارے سینے میں خنجر گھونپا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تم نے میارفتین کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یہ محاصرہ اٹھا لو اور واپس اپنے آبائی دشت میں چلے جاؤ۔ بغداد کی تباہی کا مجھے سخت قلق ہوا۔ بغداد جو مسلم قوم کا ایک قلعہ تھا اور اس میں جو آب گینے تم نے توڑے، اس کی کرچیاں یہاں دریائے دولگا کے کنارے میرے دل میں آ کر چبھی۔ اگر تم اپنی قوت ممیزہ سے کام لو تو جان جاؤ گے کہ لوگ اب مجھے مسلمانوں کا نگراں، پاسباں اور نگہبان کہتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی تباہی میرے دل پر یوں گزری ہے جیسے خشک لکڑی پر چلتا ہوا آرا۔ ہلاکو اگر تم نے اہل اسلام کی سرزمین میں خون کی کاشتکاری بند نہ کی تو یاد رکھو دریائے دولگا اور روس کی کالی مٹی کی سرزمینوں سے قیامت اٹھے گی، ایک حشر بپا ہوگا۔ ازل کی قسم میں فعلاً تمہارے خلاف اٹھ کھڑا ہو جاؤں گا اور اس طرح تمہارا تعاقب کروں گا جس طرح گدڑیے اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں سوت کر اپنے ریوڑوں پر حملہ آور ہونے والے خون اشام بھیڑیوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ اگر تم اپنی خباثتوں سے باز نہ آئے تو اے خدائی خور انسان، یاد رکھ میں اپنے سارے فوتہ خانوں کے منہ تم سے جنگ کی تیاری کے لیے کھول دوں گا۔ پھر میں اللہ کے سہارے بھڑکنے والے سعیر کی طرح تمہیں راکھ کر دوں گا۔ میرا خط پڑھ کر یقیناً تم اپنے رویوں کو بدل لو گے۔ برقائی نے خط تہہ کر کے اپنے سامنے رکھ لیا، آنکھیں بند کی اور کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسامہ کمرے میں داخل ہوا۔ برقائی نے تہہ کیا ہوا خط اسامہ کو تھماتے ہوئے کہا، یہ ہلاکو کے نام خط ہے، اسے لے کر آج ہی اس کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ ہلاکو کے پاس جانے سے قبل موت کے مسافروں کے سالار اعلیٰ امیر بن خزام سے ملنا، اسے اور اس کے دوستوں سے میرا سلام کہنا اور اسے یقین دلانا کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، جس کا وعدہ ہم نے اس سے دریائے دولگا کے کنارے کیا تھا۔ اسے کہنا تمہارا بھائی برقائی تمہارے ساتھ ہے، اور اگر ہلاکو نے اپنی شیطانی بند نہ کی تو میں اس کے شانہ بشانہ ہلاکو سے جنگ کروں گا۔ اب تم جاؤ اور اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ اسامہ ایک وفادار سپاہی کی طرح چھاتی تانتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسامہ سرائے برقائی سے نکل کر دریائے دولگا کے کنارے کنارے سفر کرتا رہا۔ صحرائے خضرا اور کوہ قنطار سے گزر کر وہ باب الابواب سے ہوتا ہوا شیرون آیا۔ یہاں اس نے ایک دن آرام کیا۔ شیرون سے وہ آرمینیا سے ہوتا ہوا تبریز کے پاس سے گزر کر جنوب مغرب کی طرف بڑھا، اور اس کے بعد وہ دریائے فرات کے کنارے کنارے جنوب کی طرف اپنے ابلق گھوڑے کو بھگاتا جا رہا تھا۔ ایک روز پہاڑی سلسلے میں سے گزرتے ہوئے اسامہ چونک پڑا۔ پہاڑی سلسلے کے اندر اسے ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں ڈھیلی چھوڑ کر اسے ایڑ لگائی اور قریب ہی ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے جب وادی میں دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ دو لشکر آگے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اسامہ نے جب غور سے دیکھا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ عتیق البحر کی طرح چمکتی ہوئی تیز دھوپ میں اس نے دیکھا موت کے مسافروں کا لشکر، جس کی سرکردگی ابو نواس کر رہا تھا، آگے آگے بھاگ رہا تھا، اور مشہور تاتاری جرنیل بائیڈو اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ دریا پر لکڑی کے تختوں سے پل بنا ہوا تھا، جس کے دونوں سرے مضبوط رسوں کی مدد سے کنارے کے تناور درخت کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اسامہ کے ذہن میں خدشوں نے سر ابھارا۔ اس کے دل سے خطرات کی گھنٹیوں کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اس کے ذہن میں سوالات ابھر رہے تھے۔ امیر بن خزام کہاں ہے؟ موت کے مسافروں کے سالار اعلیٰ کو کیا ہوا؟ وہ کھلی آستینوں والا عرب جو میری قوم کا محسن ہے، وہ کیوں اپنے لشکر کی کمانڈری نہیں کر رہا ہے؟ کیا وہ بیمار ہے؟ کیا قوم کا وہ نگہبان زخمی ہے؟ یا اسامہ نے اپنے سر کو جھٹک دیا اور اپنے منہ پر زور سے تماچا مارتے ہوئے اس نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اس انداز میں نہیں سوچنا چاہیے، خدا ہم پر اتنا مہربان نہیں ہے۔ امیر بن خزام زندہ ہے،
لشکر کی کمان ابو نواس کو سونپنے میں بھی اس کی کوئی چال ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی کمین گاہ سے نکل کر اچانک حملہ آور ہو جائے۔ اسامہ پھر آگے پیچھے بھاگتے ہوئے دونوں لشکروں کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو نواس اب اپنے لشکر کے ساتھ پل سے گزرتا ہوا دریا عبور کر رہا تھا اور بائیڈو بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ جب سارے موت کے مسافر پل پار کر گئے اور تاتاری بھی پل کا 2/3 حصہ پار کر رہے تھے، پل کے اس پار چھپ کر بیٹھے ہوئے موت کے مسافروں نے درختوں سے بندھے ہوئے پل کے رسے کھول دیے۔ پل کا مغربی کنارہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگا تھا اور موت کے مسافر رسوں کے سرے پکڑے کنارے کنارے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے۔ وہ موت کے مسافر بھاگتے ہوئے ایک جگہ پھر رک گئے اور رسوں کو انہوں نے قریبی درختوں سے باندھ دیا۔ جب پل کا مغربی کنارہ دریا کے وسط میں تیر رہا تھا، تاتاری لشکر کا وہ حصہ جو پل پر چڑھ آیا تھا، اس میں عجیب بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ان میں زیادہ تر پانی میں گر کر دریا کی تند و تیز لہروں کا لقمہ بن گئے، اور وہ جو ابھی مشرقی کنارے سے قریب تھے اپنے گھوڑوں کا رخ موڑ کر دوسرے کنارے کی طرف بھاگنے لگے تھے۔ ان میں ان کا جرنیل بائیڈو بھی تھا۔ اچانک قریبی پہاڑوں کے اندر سے امیر اپنے لشکر کے ساتھ قہر کے طوفان کی طرح نمودار ہوا۔ اسامہ کے چہرے پر دور دور تک خوشی اور اطمینان کے سائے بکھر گئے تھے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے امیر مشرقی کنارے پر گھبراہٹ کے عالم میں کھڑے تاتاری لشکر پر بھوکے اور خونخوار عقاب کی طرح ٹوٹ پڑا تھا اور انہیں لکڑی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا تھا۔